انگیز اور چونکا دینے والے انکشافات کا ذکر کریں گے جس سے آپ واقعی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وائرسز جو کہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکے ہیں کیا واقعی قدرتی آفات ہیں یا سائنسی لیبارٹری میں تیار کیے گئے سیونی و دجالی طاقتوں کے ہتھیار ہیں۔ لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین گرامی، اکثر موویز اور گیمز میں زومبیز کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے، ایسی لاش جو درد سے مستثنا ہوتی ہے۔ کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ اس پر اثر نہیں کرتا۔ یہ جس کو چھو لے یا کاٹ لے تو یہ وائرس اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی فلموں میں بھی دکھایا جا چکا ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر کرونا وائرس جیسے وائرس اور ان سے ہونے والی ہلاکت خیزی پر بھی ہالی ووڈ میں کئی فلمیں بن چکی ہیں، جن میں کوٹنجن فلم میں دکھائے گئے مناظر تو اس حد تک کرونا وائرس سے مماثلت رکھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، 2011 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی فلم کوٹنجن کی کہانی حیرت انگیز طور پر کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والی ہنگامی اور تشویشناک صورتحال سے مماثلت رکھتی ہے۔ حالانکہ فلم کوٹنجن آج سے 9 برس قبل ریلیز ہوئی تھی، لیکن فلم میں دکھائے جانے والے حالات و واقعات ذہن کو گھما دیتے ہیں اور انسانی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ 9 برس قبل جو کچھ فلم میں دکھایا گیا آج ہو بہو ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور ماہرین صحت اس وائرس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ وائرس جسے فلم میں MEV1 کا نام دیا گیا ہے آیا کہاں سے ہے اور انسانوں میں کیسے منتقل ہوا، جس نے چند ہی دنوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شاید یہ وائرس ایک بائیو کیمیکل ہتھیار ہے جسے دہشت گردوں کی ایک تنظیم نے جان بوجھ کر دنیا بھر میں پھیلایا ہے۔ پیارے دوستو، صرف کوٹنجن ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ میں اور بھی فلمیں ہیں جو جان لیوا وائرس یا عالمی وبا جیسے موضوع پر بنائی گئی ہیں۔ جیسے 1995 میں ریلیز ہوئی سائنس فکشن فلم 12 مینکیز بھی ایک وبا کے موضوع پر مبنی فلم ہے۔ اس فلم میں 2035 کا دور دکھایا گیا ہے۔ فلم کی کہانی جان لیوا وائرس کے گرد گھومتی ہے جس نے دنیا بھر میں تباہی پھیلا دی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وائرس کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں اور جو لوگ بچ گئے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے زمین کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس فلم میں ٹائم ٹریول کے ذریعے سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ وائرس پھیلا کیسے۔ ناظرین گرامی، 1995 میں ہی ریلیز ہوئی ایک اور فلم آؤٹ بریک ایک میڈیکل ڈیزاسٹر فلم ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ افریقہ میں ایبولا وائرس جیسا موٹابا نامی وائرس پھوٹ پڑتا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے متعدد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں زومبی کے موضوع پر کئی فلمیں بنی ہیں۔ یہ زومبیز دراصل ایک خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے جو انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں حیوانوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بلکہ ہالی ووڈ کی ایک فلم ورلڈ وار زی میں دکھایا گیا ہے کہ اس پراسرار وائرس کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں رہنے اور راشن جمع کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، جبکہ شہر کے شہر اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ 2007 میں ریلیز ہونے والی آئی ایم لیجنڈ نامی فلم کی کہانی بھی ایک خطرناک وائرس کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے دنیا کی 90% آبادی ختم ہو چکی ہے اور 8.9% لوگ زومبی بن گئے ہیں، جنہیں فلم میں ڈارک سیکرز کہا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ صرف رات کے اندھیرے میں شکار کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور دنیا میں صرف ایک ہی آدمی بچا ہے جس کا نام ڈاکٹر رابرٹ ہے۔ فلم میں یہ جان لیوا وائرس کینسر کے علاج کی دوا کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر سامنے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس وائرس کے خطرے کے پیش نظر واحد بچ جانے والے ڈاکٹر رابرٹ خود کو قرنطینہ کر لیتے ہیں تاکہ وائرس سے متاثرہ افراد کے رابطے میں نہ آئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس وائرس کا علاج بھی ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے انسانوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس تو محض ایک ٹریلر تھا جسے انسانوں کو میک اپ مائنڈ کر دیا گیا ہے۔ اصل فلم تو ابھی ریلیز ہونا باقی ہے۔ اب جلد ہی فلموں میں دکھائے جانے والے کردار زومبیز بھی آپ کو حقیقی دنیا پر اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی ہاں، ایک ایسے ہی وائرس کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کو چڑچڑا کر دیتا ہے اور انسانی جسم ایسا روپ اختیار کر لیتا ہے کہ اسے نہ تو کسی زخم کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، چاہے آپ اس کا ہاتھ ہی کیوں نہ کاٹ دیں۔ بلکہ اس بیماری کے دوران اس کا دل گوشت کھانے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے
نہ تو وہ کسی جانور کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی انسان کو۔ لہٰذا ناظرین ذرا غور کریں تو یہ وہی علامات ہیں جو ہمیں فلموں کے ذریعے زومبیز میں دکھائی گئی ہیں۔ دراصل یہ صہیونی طاقتوں کی سازشیں ہیں جنہیں قبل از وقت پلان کر کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ویسے ان کی پلاننگز کمال کی ہیں۔ 20 سے 25 سال قبل میڈیا کا سہارا لے کر ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات جنم لیں گے، اور پھر ہو بہو اپنی اس پلاننگ کو ساری دنیا پر اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اب جلدی زومبی وائرس کو بھی اس دنیا پر اپلائی کیا جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرونا وائرس کو فلمایا گیا اور پھر اس کے بعد دنیا پر اپلائی کیا گیا۔ زومبی وائرس کے لیے وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ کیسا فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبر کے پاس گزرنے والا یہ نہ کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اچھی حالت میں مر گیا، کاش کہ میں بھی اسی کی طرح اچھی حالت میں مرتا۔ آج کل آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس سے مرنے والے کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن۔ ساری دنیا ایک جانب اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ناظرین گرامی، امت مسلمہ جن مصائب و مشکلات کا شکار ہے وہ کسی دیدہ ور سے پوشیدہ نہیں۔ ہر دن اپنے جلوہ میں نت نئے فتنے لیے جلوہ گر ہو رہا ہے، اور ہر رات اپنے ساتھ آزمائشوں کی نئی ظلمت لیے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے پر ایک کے بعد ایک دانے گرنے لگتے ہیں، اسی طرح نئے نئے فتنے ایک کے بعد ایک اس امت میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ان حادثات و واقعات کی نشاندہی کر دی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالحہ اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ صبح ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی حقیر متاع کے عوض وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے گمراہ تحریکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو شریعت پر استقامت کی نعمت حاصل نہ ہو تو ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت دشوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ ان فتنوں کی احادیث مبارکہ میں مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، نیک اعمال کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا علم اٹھ جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی، قتل و غارت گری کا دورہ ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا، اولاد سے کراہت ہوگی، بارش سے ٹھنڈک کی بجائے گرمی کی سی تکلیف ہوگی، بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوگی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دورہ ہوگا، امن کم ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نکالی کی جائے گی، معمولی نااہل آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ چند مثالیں ہیں ان پیش کی خبروں کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ جب ہم حالات عالم کے تناظر میں ان احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث موجودہ حالات کی مکمل آئینہ دار ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فتنوں کے زمانے کے حالات کی پیش کی خبر دی،
وہاں مختلف قسم کے فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بھی بیان فرما دیے کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کر لے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان برے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اگر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی جائے تو یہی ان فتنوں کا اجتماعی علاج بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے لیکن صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے صرف 10ویں حصے پر عمل کر لے تو وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ اگر کبھی مسلمانوں میں بام خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہو تو ان سنگین حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے سربراہ کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریتی جماعت ہو نہ امام یعنی برحق سربراہ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں ان تمام فرقوں، پارٹیوں، گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ جب فتنوں کا ظہور کثرت سے ہونے لگے تو ان سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے یعنی کسی سواری کے ذریعہ یا پیدل دوڑنے والے اور جلدی چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ پس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شیطانی، دجالی اور صہیونی طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔